السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں بہت امپورٹنٹ قسم کا ٹاپک لے کر آئی ہوں جس کو ہم سٹریس بولتے ہیں، اور ہر دوسرا بندہ ایون بچے بھی اس میں مبتلا ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ سٹریس دراصل ہوتا ہے کیا ہے، کہ تاکہ ہم خود ہی ڈائگنوز کر سکیں کہ کیا ہم واقعی سٹریس کی لے رہے ہیں یا سٹریس کی طرف جا رہے ہیں، یا اس کے کتنے زیادہ مسائل ہونے کا خطرہ ہے۔ تو ہم نے بچنا ہے سٹریس سے، اور کیسے بچیں گے اس کو ہم آج دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے بچیں گے۔ سٹریس دراصل ایک فیلنگ کا ابال ہوتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب ہم وقت سے پہلے کوئی کام کرنا چاہیں یا وقت سے آگے نکلنا چاہیں، اور وقت سے پہلے ہم رزلٹ چاہتے ہیں، اس وقت سٹریس ہوتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی کام 10 دن میں ہونا ہے اور ہم یہ چاہیں کہ وہ 3 دن میں ہو جائے، وہ تو سٹریس پیدا ہوگا۔ اگر سٹریس مسلسل جسم میں 3 گھنٹے رہے تو یہ انگزائٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر انگزائٹی مسلسل 2 دن رہ جائے تو یہ ٹینشن میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر ٹینشن ایک روز یا ایک ہفتہ رک جائے تو یہ ڈپریشن میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور ایک دفعہ ڈپریشن ہو جائے تو مسلسل دوائی لینی پڑے گی اور انسان موت کی طرف چلا جاتا ہے۔ لہٰذا اس کی پہلی سیڑھی جو ڈپریشن کی ہے، پریشانی کی ہے، وہ ہے سٹریس۔ اس سے بچنا پہلے ہی دن ضروری ہے۔ ٹینشن سے دل کی بیماری ہوتی ہے، شوگر، بلڈ پریشر ہو جاتا ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، جو میں چاہتی ہوں وہ ہو جائے، یعنی ٹینشن کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ پہلی، جو میں چاہتی ہوں وہ ہو جائے۔ کیا ہو رہا ہے ان دونوں کی اگر میچنگ نہ ہو تو ٹینشن ہوتی ہے۔ تو یہ سوچنے والی بات ہے کہ میں کیا چاہتی ہوں اور کیا ہو رہا ہے، کیا واپس سے میچ کر رہا ہے؟ اگر میچ نہیں کر رہا تو ٹینشن ہوگی۔ خود کو تبدیل کریں، نہ کہ دوسروں کو۔ یہ آسان ہے، پھر ٹینشن نہیں ہوگی۔ دوسری صورت میں یہ ضد نہ کریں کہ اپنے مائنڈ کو چینج کریں، نہ کہ دوسروں کو تبدیل کریں۔ دنیا آپ کے حساب سے نہیں چلے گی، یہ سوچ لیں۔ سٹریس الامراض ہے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس کو 50% کرنا ہے، نہ کہ 0، یعنی 100% کو 50% پہ لاؤ، ورنہ 0 پر انسان پاگل ہو جاتا ہے۔ اور سٹریس کو کم کرنا ہے، اس میں ہوتا کیا ہے کہ ایڈرلین ایک ہارمون ہے وہ جو نکلتا ہے، جو بلڈ پریشر ہائی کر دیتا ہے اور بیماریاں لگتی ہیں۔ حالات کے مطابق خود کو تبدیل کریں گے تو سٹریس نہیں ہوگا بلکہ ہیپینس ہوگا۔ اگر حالات کے مطابق خود کو تبدیل نہ کیا تو سٹریس ہوگا۔ کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے 100% کا مطلب ہے 25% علاج پلس 25% دعائیں پلس صبر جمع نوافل جمع برداشت جمع کثرت استغفار جمع امید پلس پازیٹیو سوچ پلس ہمت = 50% انسانی کوشش کہلاتی ہے۔ یعنی 50% انسانی کوشش کا مطلب ہے کہ ہم 25% علاج کریں، 25% دعائیں مانگیں، پھر صبر کریں، نفل پڑھیں، برداشت کریں، کثرت سے استغفار پڑھیں، امید رکھیں اور پازیٹیو سوچ رکھیں اور ہمت کریں، تب کہیں جا کے ہمارا 50% کوشش ہوگی۔ پلس 40% معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، بس کوشش کے بعد معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ کچھ معاملات 100% اللہ کی مرضی ہوتی ہے، اس میں موت اور زندگی ہے۔ جس میں مرنا ہے اسے ہم 100% نہیں روک سکتے، اور جس نے پیدا ہونا ہے اس کو ہم 100% پیدا نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ 50% علاج کی شکل ہے، اس کے بعد انسان اللہ کی رضا پہ راضی رہے تو سٹریس نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ مزید مسئلے کو حل کرنے کے لیے اس مسئلے کا نالج ہونا ضروری ہے۔ برین سیٹنگ کریں کہ یہ سب کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ چینج وداؤٹ ٹائم، چینج ود ٹائم، یعنی ٹائم کے مطابق خود کو تبدیل کرنا ہے۔ نمبر 2، ڈیولپمنٹ آف مائنڈ سیٹ کرنا ہے، گیو اینڈ ٹیک سیکھنا ہے، اور انڈرسٹینڈنگ ادر مائنڈ کرنا ہے، یعنی دوسرے کے ذہن کو سمجھنا ہے۔ خوش رہنے کے لیے خود کو حالات کے مطابق چینج کرنا ہے۔ ریڈیوس ڈیزائر کرنا ہے، یعنی اپنی خواہشات کو کم سے کم کرنا ہے، اور اپنے اندر کیا کرنا ہے، ہم نے اوور لوڈ کو کم کرنا ہے۔ ہر قسم کا اوور لوڈ اپنے اوپر سے کم کرنا ہے، یعنی سمجھ لیں جو بات ٹینشن دے رہی ہے، ہمیں پریشان کرے، اس کو چھوڑ دیں، اور آمدنی کے مطابق خرچ کرنا ہے۔ تبدیلی کریں اور کام کو انجوائے کریں، یعنی جو کام سٹریس دے رہا ہے اس کو چھوڑیں اور اس کے علاوہ دوسرا کام کریں جو آپ کو خوش رکھتا ہے، اس سے آپ انجوائے کریں گے۔ ورزش کریں، 20 منٹ کی صبح اور 20 منٹ کی شام کو ضرور واک کریں، ایکسرسائز کریں۔ گھر والوں کی دلچسپیاں معلوم کر کے ان کا ساتھ دیں، نیکی کرو اور بھول جاؤ اور دوسروں سے امید نہ رکھو۔ اپنی میں کو ختم کریں، یعنی خود کو بڑا سمجھنا اور زبردستی عزت کروانا، یعنی تکبر ختم کریں، عاجزی پیدا کریں۔ صحت کی حفاظت کریں، اس کے لیے نالج لیں اور کیئر کریں۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں اور خوش رہیں۔ لوگوں سے مقابلہ نہ کریں، بس شکر کریں، دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ ہر چیز کی زیادتی سے بچیں، اپنی ذات کو وقت دیں اور سوچیں کہ میں کیا کر رہی ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے۔ معاف کرنا سیکھیں، خود کو اور دوسروں کو بھی۔ اوور پرفیکشن سے بچیں۔ آج کو انجوائے کریں، کل کا نہ سوچیں اور نہ گزشتہ کل کو سوچیں۔ لوگوں کو غلطیاں نہ بتائیں، انہیں تنقید نہ کریں۔ نہ کرنا بھی سیکھیں، ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، اپنے سیکرٹ کسی کو نہ بتائیں، ہر نعمت کو
اپنے ہر ایک کے پاس نہیں ہے، بس اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ ہر بندہ پریشان ہے، نوعیت مختلف ہے۔ یوگا کریں، مراقبہ کریں، نمازوں کی پابندی کریں، بیلنس ڈائٹ لیں، غیبت، چغلی، حسد، روحانی بیماریوں سے بچیں، قرآن پاک کی باقاعدگی سے تلاوت کریں، حقوق العباد کی ادائیگی کریں، علم دین حاصل کریں، علم کی مجلس میں ضرور شرکت کریں۔ جب ہم تمام باتوں پہ عمل کریں گے تو امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ سٹریس ہمارے قریب بھی نہیں آئے گا، اور یہ تمام اس وقت ہوگا جب ہم علم دین حاصل کریں گے یا ایسا نالج حاصل کریں گے جس سے ہم اپنی زندگی کو آسان کر سکیں۔ یہ چھوٹی سی ویڈیو ایک نالج کی ہے، ضرور انشاءاللہ اس میں آپ کی اور میری رہنمائی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھی ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کر دیا کریں تاکہ کسی اور کو بھی فائدہ ہو جائے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔